لائک کمنٹ شیئر حکیم احسان اللہ۔ محترم ساتھیوں، پہلے کلاس میں ہم نے عضلاتی گروپ کے افعال بیان کیے ہیں، اور اس میں شریان اور وریدے۔ پھر شریان جب جسم سے دوری پر ہو تو وہاں جسم سے دوری پر اور انتہا پر وہ خون اس کو دھکا دیتا ہے، شریان میں خون دھکا دیتا ہے، اور بالوں کی طرح چھوٹے چھوٹے باریک رگ جس کو عروق شعریہ کہتے ہیں، اس میں ہر خلیے کو تازہ خون پہنچاتا ہے۔ تو جس جگہ کو تازہ خون نہ ملے وہاں لنگڑی کا درد اور جسمانی دردیں ہوتی ہے۔ تو آج غدی گروپ کا اور غدی گروپ کے افعال، مثلا اعصابی گروپ، عضلاتی گروپ، اور آخر میں غدی گروپ کے افعال وہ بیان کریں گے۔ تو اس غدی گروپ کے بہت زیادہ افعال ہیں اور گرمی سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس گروپ کا اہم فعل وہ فعل انہضام یا ہضم کرنا ہے۔ تو ہضم کسے کہتے ہیں؟ یہ فعل دراصل منہ میں خوراک کی نالی سے لے کر معدہ تک اور پھر مقعد تک چبانے، نگلنے اور جزء بدن بنانے اور بیکار مادوں کو جسم سے نکالنے تک ہے۔ یعنی جب فضلہ جسم سے صحیح طور پر نکلے اور طاقتور مواد جسم میں صحیح طور پر جذب ہو جائیں تو یہ ہضم ہے۔ تو منہ سے مقعد تک یہ نالی 9 میٹر لمبی ہے۔ منہ میں خوراک کے ساتھ لعاب دہن مل کر بعد ازاں معدہ میں جا کر اس پر طحال یعنی تیلی، اس سے ترش پانی گر کر معدہ میں کیلوس یعنی خمیر بناتا ہے۔ تو پھر چھوٹی آنت میں جا کر وہاں عروق ماساریکا کے ذریعے اس سے جوس جذب ہو کر وہ گردوں میں بیچتا ہے۔ تو اس گردوں کے اس ہضم کو کیموس کہتے ہیں۔ اور چھوٹی آنت میں فضلہ جو ہے وہ بڑی آنت میں جا کر وہاں بڑی آنت میں جب منتقل ہو تو ورم آورا یا ورم اپینڈکس یا ورم زائدہ آنت جس کو کہتے ہیں، وہ پمپ دے کر مقعد کے راستے وہ فضلہ خارج کر دیتے ہیں، اور گردوں میں وہ جوس جو چلا گیا وہ جوس گردے چھان کر اپنی چھانیوں سے فضلہ پانی وہ مثانے میں گر کر پیشاب کے نام سے خارج ہو جاتی ہے، اور وہ جوس خون میں شامل ہو کر جگر کو پہنچتا ہے۔ پھر جگر اس کا تجزیہ کر کے بلغم اعصاب اور دماغ کی ضرورت کو بیچتا ہے، سودا دل اور عضلات کو، اور صفرہ جگر اور غدود کو کش ثقل کے ذریعے اور ضرورت کے ماتحت اس کو بیچتے ہیں، اور جزء بدن ادھر بن جاتی ہے۔ پھر یہ تینوں اخلاط سے آخر میں ایک اور جز بن جاتا ہے جس کو منی کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہضم کے کئی اقسام ہیں۔ ہضم لعابی، یہ منہ میں ایسے 2 چینے ہیں اور ایسے چشمے ہیں کہ جس سے لعاب نکلتے ہیں خوراک کو نرم کرنے کے لیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوراک کے بعد، گرم خوراک کے بعد ٹھنڈا پانی یا پانی نہ پینا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے الماء قبل الطعام دواء وفی وسط شفاء وبعد الطعام داء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پانی غذا سے پہلے پینا دوائی ہے، درمیان میں غذا کے درمیان میں پانی پینا شفا ہے، اور غذا کے بعد ٹھنڈا پانی پینا یا ٹھنڈا پیپسی وغیرہ پینا وہ بیماری ہے۔ دا ان کی معنی بیماری ہے، اس لیے کہ یہ سرد ہونے سے چیز سکڑتی ہے، تو منہ میں لعاب دہن کے وہ جو نالیاں ہیں وہ عروق بند ہو جاتے ہیں، وہ چشمے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس سے لعاب دہن نہیں نکلتا ہے اور منہ خشک ہوتا جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے معدے میں ہضم خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھنڈی لسی درمیان میں پینا چاہیے، بعد میں نہیں پینا چاہیے۔ اس طرح پیپسی پانی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ ایک ہضم لعابی ہے۔ پھر جب یہ خوراک معدے میں جائے ہضم معدی ہے، معدے میں پھر یہ طحال یعنی تیلی سے خمیر گرتا ہے، ترش مادہ، اور پھر یہ دہی کی طرح اور دودھ کی طرح وہ جوس بناتا ہے۔ پھر ہضم امعاوی ہے نمبر 3، وہ آنتوں میں آتا ہے، اور پھر آنتوں میں وہ عروق ماساریکا کے ذریعے وہ چیز انسان
اصلی مواد جسم اسے جذب کرتے ہیں اور قوت جاذبہ سے وہ جز جذب ہوتا ہے اور فضلہ بڑی آنت میں بیچتا ہے، پھر وہ بڑی آنت سے آنتوں کے ذریعے نکلتا ہے۔ پھر ایک ہے ہضم قلبی ہے، گردوں کا ہضم جو پیشاب کو فاسد پانی کو جوس سے جدا کرتا ہے اور مسانے میں بیچتا ہے، اور اصلی حصے کے بعد جو مواد اور جوس بن گیا وہ جگر کو بیچتا ہے، پھر اس کو ہضم کبدی کہتے ہیں، پھر جگر اس کا مزید تجزیہ کرتے ہیں، اور آخر میں ایک ہضم منوی بنتا ہے جو سارے جسم سے جوس بناتا ہے، اور یہ سارے جسم سے یہ جوس نکلتا ہے اور بناتا ہے۔ اس طرح جب انسان مثلا اپنی بیوی سے مباشرت کرے تو یہ چونکہ جسم کے ہر رگ سے یہ منی تیار ہوتا ہے، تو آپ کا بچہ بھی آپ کی طرح آنکھیں، آپ کی طرح پاؤں، آپ کی طرح انگلیاں، آپ کی طرح بال، آپ کی طرح سر، آپ کی طرح منہ وغیرہ، یہ اس لیے ہوتا ہے اپنے والد کی طرح کہ وہ منی جو اس سے نکلا ہے وہ اس کے سارے جسم کا فوٹو نکلا ہے، جہاں سارے جسم سے نکلا ہے۔ اس طرح ایک فعل تولید و تناسل ہے، فعل تنفس ہے، فعل نظام ہڈیہ وغیرہ، یہ اناٹومی اینڈ فزیالوجی علم اعضاء کے بڑے بڑے کتب میں آپ مطالعہ کریں گے۔ ابتدائی طور پر یہ کلاس میں مختصر طور پر ہم نے یہ غدی گروپ کا افعال اہم فعل جو ہضم والا ہے تو یہ بیان کیا۔ تو اعصابی فعل میں اہم فعل احساس ہے، ٹیلی فون ہے، اور احساس کا کام کرتا ہے، ٹیلی فون کا کام کرتا ہے، وہ اعصابی گروپ سے ہوتا ہے۔ اور عضلاتی گروپ میں حرکت و سکون اہم فعل ہے، اور اس میں پھر فعل دوران خون بہت اہم فعل ہے۔ اور غدی گروپ میں فعل ہضم اور انہضام، ہاضمہ کسے کہتے ہیں کہ اصلی چیز کو جسم میں جذب ہونا اور فاسد مادے کو جسم سے صحیح طور پر نکالا، اس کو ہاضمہ کہتے ہیں۔ پھر جو خوراک صحیح ہضم نہ ہو کسی ہاضمے میں، مثلا جس سے منی صحیح نہیں بنتا ہو، یا کوئی معدے میں صحیح چیز ہضم نہیں ہوتا ہو، یا معدے میں تو ہضم ہو جائے لیکن آنتوں میں ہضم نہیں ہوتا ہو، یا آنتوں میں ہضم ہوگی لیکن بڑی آنت میں پھر کل صحیح طریقے سے نکلتا نہیں ہو، تو پھر یہ سارے زہر ہوتے ہیں، اس کو غذا نہیں کہتے، اور یہ پھر جسم وہ جلد کو یہ زہر بیچتے ہیں، پھر جلد پر اسے کجلیاں اور اس طرح خارش اور سرخ دانے بنتے ہیں، اور سارا جلد کو خراب کرتا ہے، یا اور کوئی دست یا الٹی یا کائے وغیرہ یہ بناتا ہے۔ تو اس کو نظام ہضم کہتے ہیں۔ جہاں کہ ہضم میں رکاوٹ ہو تو یہ وہ خوراک اصلی خوراک نہیں ہے بلکہ وہ زہر ہوتے ہیں، اصلی خوراک ہوتے ہیں، لیکن جب صحیح ہضم نہ ہو یا اندر انسان کے فعل انہضام کے اعضاء خراب ہو تو پھر اصلی غذا سے کبھی کبھی وہ زہر بناتا ہے، یا کبھی کبھی انسان خوراک زیادہ کھائے، ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے بس اپنے نہج سے زیادہ خوراک کھائیں تو پھر وہ خوراک فوڈ پائزن اس کو کہتے ہیں، وہ خوراک سے بھی زہر بن جاتے ہیں اور انسان کو مت لے اور کھائے، اور دست اتنے زیادہ لاتے ہیں کہ انسان کبھی فنا کرتا ہے اگر جلد علاج نہیں کیا۔ تو یہ فعل انہضام غدی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، جگر اور غدود سے تعلق رکھتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔